بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کے تعلق سے اس وقت سلسلے وار ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جس میں حج کے تعلق سے ضروری مسائل کا تذکرہ ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم وقوف مزدلفہ تک پہنچے تھے، اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام وقوف مزدلفہ کے بعد منی کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس موقع پر ایک میں ضروری مشورہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے حجاج کرام مزدلفہ سے واپسی کے وقت سیدھے جمرات پر آنے کی کوشش کریں۔ اگر انہیں کوئی عذر اور کوئی مجبوری نہ ہو تو سیدھے جمرات پر آئیں، اور جمرات پر آنے کے بعد بڑے شیطان کو وہ کنکری ماریں۔ اس وقت وہاں پر کئی سالوں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے بہت ہی عمدہ انتظام کر دیا گیا ہے، جمرات 5 منزلہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے جمرات پر اب وہ ازدحام نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اگر آپ بر وقت وہاں پر پہنچ جائیں گے تو بسہولت 10 ذی الحجہ کی رمی آپ کی ہو جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، یہ مسنون وقت ہے۔ اگر ہمت و طاقت آپ کا ساتھ دے تو اول وقت میں 10 ذی الحجہ کی رمی کرنے کی آپ کوشش کریں تاکہ اور دیگر اعمال کے لیے آپ کو وقت مل سکے۔ اگر آپ نے پہلے دن کی رمی کر لی، بڑے شیطان کو کنکری مار لی، تو آپ اس کے بعد اپنے خیمے میں واپس آ جائیں۔ قربانی کا جو نظام ہو اس نظام کے مطابق آپ اپنی قربانی کا انتظار کریں۔ قربانی ہونے کے بعد آپ اپنے سر منڈوا لیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو جائیں۔ قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے، سر منڈوا کر حاجی کا احرام کھل جاتا ہے، اور اس کا جمر عقبہ کی رمی کرتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور سر منڈوانے کے بعد حاجی کا احرام کھل جائے گا۔ اب وہ طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو جائے۔ اگر وقت میں گنجائش ہے اور ہمت و طاقت آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو آپ پہلے ہی دن یہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ میں یہ سارے اعمال پہلے ہی دن افضل ہیں۔ جمر عقبہ کی تو رمی کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ کی قربانی ہو سکے تو قربانی سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد سر منڈوا لیں۔ عورتیں، خواتین، وہ اپنے بال پیچھے سے پکڑ کر پور کے برابر وہ کاٹ لیں، ان کے لیے حلق اور قصر نہیں ہے، یہ حلق اور قصر مردوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد مرد حضرات طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ آ جائیں۔ اگر عورتیں ساتھ میں ہوں اور وہ پاکی کی حالت میں ہوں تو وہ بھی طواف زیارت کے لیے آ جائیں۔ اگر عورتوں کے ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے ہیں، وہ پاک نہیں ہیں، تو وہ اپنے طواف زیارت کو مؤخر کر سکتی ہیں۔ جب بھی پاک ہوں وہ طواف زیارت کر لیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی جزا یا کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر سر منڈوانے سے پہلے طواف زیارت کیا جا رہا ہے تو اصطباء اور رمل دونوں کیا جائے گا، اور اگر حاجی نے طواف زیارت سے پہلے اپنے سر منڈوا لیے اور عورتوں نے بھی اپنے بال کاٹ لیے تو ان کا احرام کھل گیا۔ اب ان کے لیے اصطباء نہیں ہے، اب صرف وہ شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ خواتین کو رمل نہیں کرنا ہے، مرد حضرات رمل کریں گے۔ طواف زیارت سے فراغت کے بعد منی کو واپسی کرنی ہے، اور مسنون یہ ہے کہ رات کا اکثر و بیشتر حصہ طواف منی کے اندر ہی گزارا جائے، عبادت کے اندر گزارا جائے۔ یہ پہلے دن کا عمل پورا ہو گیا۔ اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے، پہلے دن آپ کو فرصت نہیں مل سکی ہے، مشغولی کی وجہ سے رات ہو گئی، تو آپ 11 تاریخ کو بھی
طواف زیارت کر سکتے ہیں، 12 کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، 12 کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر پہلے ہی دن آپ نے طواف زیارت کر لیا تو بہت ہی عمدہ بات ہے، پھر دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو آپ کو تینوں جمرات کی صرف رمی کرنی ہے، اور اس رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ زوال جیسے ہی ظہر کا وقت ہوگا ویسے ہی رمی کا وقت ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ رمی نہیں کر سکتے۔ جمرے عقبہ اور جمرے وسطیٰ کی رمی کے بعد، وہاں کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ جب آپ بڑے شیطان کو کنکری مارے تو وہاں سے ہٹ کر دعا کریں، جب بیچ والے شیطان کو کنکری مارے وہاں سے ہٹ کر بھی آپ دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں۔ اور اس کے بعد جب چھوٹے شیطان کو آپ رمی کریں گے، کنکری ماریں گے تو اس کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ کی کنکری مارنے کے بعد آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکہ معظمہ روانہ ہو جائیں۔ حجاج کرام کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا بھی مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو بھی مینا میں قیام فرمایا تھا اور 13 کی بھی رمی کی تھی۔ جو حجاج کرام 13 کا بھی قیام کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن کر لائیں تاکہ ان کی کنکریاں پوری ہو جائیں۔ مینا کے ایام خاص طور سے ذکر خداوندی کے ایام ہیں۔ ان ایام میں مینا میں قیام کے دوران ذکر کا اور عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ جو حضرات 12 کی رمی کے بعد واپس آ گئے اپنے کمرے پر، اپنے قیام گاہ پر، ان کا حج پورا ہو گیا، انہوں نے واجبات حج ادا کر دیے۔ جنہوں نے 13 کو قیام کیا وہ 13 کی کنکری مارنے کے بعد اپنے قیام گاہ پر واپس آئیں گے۔ قیام گاہ پر واپس آنے کے بعد اب آپ کا حج پورا ہو چکا، حج بیت اللہ آپ کو مبارک ہو، اور آپ نے گویا ایک فریضہ حج ادا کر لیا۔ اب اگر آپ کو وطن واپسی کرنی ہے تو وطن واپسی سے پہلے پہلے آپ کو طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کرنا بھی آپ پر واجب ہے۔ یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد کوئی بھی عمرہ کوئی بھی طواف آپ نے کر لیا تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے اور مسنون یہ ہے کہ جب آپ کی واپسی کا وقت آ جائے تو واپسی سے پہلے اس وقت رخصتی کا طواف کیا جائے، اس لیے کہ اس وقت جذبات دوسرے ہوتے ہیں، اس وقت دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ اگر موقع نہ مل سکے تو اس کے بعد جو بھی آپ نے طواف کیا ہوگا وہ طواف آپ کے لیے طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ عورتیں اگر ناپاکی کی حالت میں آ گئی ہوں، ان کی ماہواری شروع ہو گئی ہو تو ان کے لیے طواف وداع کے لیے رکنا ضروری اور لازم نہیں ہے، وہ اس کے بغیر ہی اپنے وطن واپس ہو سکتی ہیں۔ یہ حج کے مختصر حالات ہیں، اور اگر آپ کو طواف زیارت کے بعد مکے میں قیام کا موقع مل رہا ہے تو ان مواقع کو، ان اوقات کو آپ اپنے لیے فرصت اور غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ طواف کا اہتمام کریں۔ اپنے اعزاء اقربا کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، اور اگر یاد آ جائے تو اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ مختصر جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں یہ ہمارے حجاج کرام کے لیے اور ہماری خواتین بہنوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔